عمر کے کسی بھی حصے کو آپ اگر ٹچ کرتے ہیں تو ہر شخص کسی نہ کسی سطح پہ مایوس ہے. کوئی اپنی جاب سے مایوس ہے, کوئی اپنے کاروبار سے مایوس ہے, کوئی اپنی فیملی سسٹم سے مایوس ہے, کچھ اپنے دوستوں سے مایوس ہے. اور اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے عمران صاحب, تو شاید ہم بحیثیت قوم اس وقت اپنے مستقبل سے بہت مایوس ہیں. تو یہ اتنی ساری مایوسیاں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے جنم لے لیں ہمارے معاشرے میں؟ اور پھر حل جو آپ نے یہاں پہ بتایا بھی ہے وہ اگر ہماری آڈینس کو بتائیں. اچھا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس سے آپ یہ سلسلہ بتا رہے تھے کہ اس سے مایوس ہے, اس سے مایوس ہے, اس سے مایوس ہے, تو شاید آپ اس جملے کو مکمل کریں گے کہ اب ہم رب سے بھی مایوس ہیں. شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں, ہم کہہ تو رہے ہیں, لیکن جس شکوے کی اسٹیٹ پہ ہم ہیں تو ہم رب سے مایوس ہیں, اور اس رب سے مایوسی ہی کی وجہ سے یہ ساری مایوسیاں جنم لے رہی ہیں. تو میں نے جتنی اسٹڈی کی پاکستان آنے سے پہلے, کیونکہ میرے ساری زندگی مغرب میں گزری ہے, تو اس کی وجوہات یہ تھی, چند وجوہات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ایک منفی کیفیت میں رہنے والی قوم بن گئے کہ ہم صرف نیگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں. ہم تلاش کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نیگیٹیو رہتے ہیں, ہم تلاش کرتے ہیں, ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں, ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں کہ یہاں کیا چیز صحیح نہیں ہے, کیا چیز پتہ ہے. ہماری یہ ہو گیا کہ یہاں سے ہمیں برائیاں نکالنی ہیں, ہمیں لوگوں سے برائیاں نکالنی ہیں, ہمیں انوائرمنٹ سے برائیاں نکالنی ہیں, ہمیں رشتوں سے برائیاں نکالنی ہیں. بس ہمارا فوکس اس برائیاں 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 اور منفی جو ہے وہ نکالنی ہے. تو جب ہم مستقل ایک منفی تلاش میں رہیں گے تو ہم ظاہر منفی کیفیت میں خود بخود آئیں گے, کیونکہ وہی ہم ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہمارے رویوں کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اس بے عملی کا مورد الزام تو ٹھہرا ہی نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں, معیشت خراب ہے, حکومت خراب ہے, سسٹم خراب ہے, عدلیہ خراب ہے, ڈالر خراب ہے, اس لیے میں خراب ہوں. لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو میرے اندر تو تبدیلی آئے گی نہیں جب تک میں اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے ذمہ داری کے فریم میں لاؤں گا ہی نہیں. عمران صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ کمپلینٹ, اگر دیکھیں ہم ہر کمپلینٹ کو ایڈریس کرتے ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جتنے حالات آپ نے ابھی بتائے ہیں, ملکی حالات ہیں, ڈالر خراب ہے, یہ انسانی زندگی میں بہرحال کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ شاید ہمارا یہ آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے بروئے کار نہیں لا رہے ہوتے, اور یہ ہمیں ایک جواز مل جاتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں سوسائٹی کے اندر جو ہو رہی ہوتی ہیں, معاشی جو صورتحال ہے آج کی, فیملی سسٹم کے جو مسائل ہیں, آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, کیا انسان کے اوپر 0% امپیکٹ ہوتا ہے ان کا؟ پھر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا, ہم نے اس کا تناسب کیا لیا ہے. اگر میں پاکستان کی 75 سالہ ایک زندگی ہے, میں آپ کو گراؤنڈ اسٹڈیز بتا رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے یونیورسٹی کے ریسرچرز ہیں, ہوا میں تو کوئی بات نہیں کر سکتے. صحیح. پاکستان کے آزاد ہونے سے لے کے اور آج تل جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ہر انسان مجموعی طور پر پہلے سے بہتر ہوا ہے. اچھا, پہلے سے بہتر ہوا ہے. بہتر ہوا ہے, ایون معیشت کے معاملے میں بھی. ہاں, یہ ٹھیک ہے, ایون معیشت کے معاملے میں بھی پہلے سے بہتر ہوا ہے. اسی جگہ کے اوپر سائیکل قسطوں کا اشتہار لگتا تھا کہ سائیکل قسطوں پہ حاصل کر لیں. ابھی ایسا شاید ہی کوئی ہے جس کو سائیکل قسطوں پہ لینی پڑتی ہو. مجموعی طور پر 24 کروڑ عوام کی میں بات کر رہا ہوں. ہم نے ترقی کی ہے, ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں, ہمیں نعمتیں ملی ہیں. صرف جو ہمارے بے برکتی ہے اس کے اندر ایک بڑا پہلو ناشکری ہے کہ ہم اس نعمت کو قدر کرنے کے بجائے ہم مزید اور اس کی وجہ سے ہم اس برکت سے محروم رہ گئے. لیکن مجموعی طور پر سائیکل والا موٹر سائیکل پہ, موٹر سائیکل والا چھوٹی کرائے کی گاڑی کے اوپر, اور اسی طرح روڈ والا کچے مکان والا تھوڑے سے اچھے مکان میں, کرائے والا تھوڑے سے ہلکے گھر پہ ترقی کی ہے. سب نے ترقی کی ہے, مجموعی طور پر حالت بہتر ہوئی ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بگاڑ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ مزید ترقی کرنے کی خواہش ہے یا کمپیریزن ہم زیادہ کرنے لگ گئے ہیں؟ ایک تو وہ کمپیریزن کے آپس کے کمپیریزن, ایک مادہ پرستی کی دوڑ. دوسرا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک میجر چیز ناشکری, کہ میرے پاس جو ہے اس کی قدر کرنے کے بجائے مجھے اور کیسے ملے گا. ایک جائز ناجائز اور حلال حرام کی تمیز کا بائی پاس ہونا کہ کس طرح بھی ملے بس مجھے مل جائے.
ٹھیک ہے. آج آپ پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد دیکھتے ہیں بھیک مانگنے والوں کی, اور ہم بہت آرام سے اس کے اوپر لیبل لگا لیتے ہیں کہ دیکھو غربت اتنی بڑھ گئی اس لیے لوگ ہاتھ پھیلائے پھر رہے. سر ہم نے تو وہ وقت دیکھا کہ جہاں پہ وہ انسان کا نفس ہاتھ پھیلانے کے اوپر مجبور کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. میرے والد نے کہا بیٹا کہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا, مسلمان 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. تو ہمارے پاس وہ والی عزت نفس کہاں چلی گئی کہ یار بھوکا رہوں گا لیکن ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, رائٹ, بھوکا رہوں گا لیکن کوئی ایسا غلط کام نہیں کروں گا, چادر سمیٹ کے کام کر لیں گے. تو ہم نے تو وہ چادر سمیٹنے کے بجائے ہم نے تو وہ رویہ ہی تبدیل کر لیا نا. آپ یہ بتائیے کہ جی یہ مطلب ہم نے تعلیمی نظام کا آپ دیکھ لیجئے, اسکولوں کا آپ لیول دیکھ لیجئے, اسکول آپ کے اسٹیٹس سمبل بن گئے. مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں سر, میں کوئی امیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسکول اسٹیٹس سمبل ہے, بچے کا گریڈ لانا آپ کا اسٹیٹس سمبل ہے. تو آپ اپنے رویے تو دیکھیں کہ ہم نے اپنی طرز زندگی کیا بنائی ہے.